آپ کی تو آمد ہی برکتوں بھری تھی، آپ کا تو رضاعت کا زمانہ ہی برکتوں والا ہے۔ آخری واقعہ سنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو بنو سعد کی جو دائیاں آئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے، ان سب کو یہ معلوم تھا کہ حضور جو ہیں یہ یتیم ہیں، یہ بچہ یتیم ہے، تو کسی نے بھی اس خیال سے نہیں لیا۔ اس نے کہا اس کا باپ تو ہے کوئی نہیں، ہم تو داد و دہش کے لیے آئے ہیں، مال و دولت کے لیے آئے ہیں، کوئی ہمیں یہاں سے ملے گا، پیسہ ملے گا، تو ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں کچھ حاصل ہوگا، تو اس کا والد تو ہے کوئی نہیں، ہمیں دینے والا کوئی نہیں، تو اس کو کیا لینا۔ تو وہ آپ کو آتی، دیکھتی اور چھوڑ کے چلی جاتی۔ یوں ہی ساری دائیاں آئیں ایک ایک کر کے اور سب کی سب واپس چلی گئیں، اور حضرت اماں حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی، یہ بعد میں پہنچیں، کہا مجھے راستے میں بھی تنگ کیا، میری وجہ سے قافلے والے بھی تنگ ہوئے، اور کہتے تھے کہ یہ مریل سی سواری کہاں سے لے آئی ہے، بھاگتی نہیں ہے، ساتھ نہیں دیتی ہے۔ تو جب میں پہنچی تو مکہ کے تمام بچے گودوں میں جا چکے تھے، ایک اکیلے محمد باقی تھے۔ میں نے پتہ کیا، پتہ چلا کہ بس ایک ہی بچہ ہے، یتیم ہے، اس کا والد کوئی نہیں ہے، اس کو کسی نے لیا کوئی نہیں، سب چھوڑ گئی ہیں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے اس رات مشورہ کیا، صبح کو روانگی تھی، کہا کہ اب خالی ہاتھ جانا ہے یا اس بچے کو لے کے جانا۔ حارث ان کے شوہر تھے، کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ بچے کو لے لیں، شاید اللہ اس کی وجہ سے ہمیں برکت دے۔ صبح کو آئیں، عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، کہا کہ بچہ دکھائیں۔ دادا نے آپ کو منگوایا والدہ سے، حضرت آمنہ سے، تو آپ سوئے ہوئے تھے، جیسے وہ بچہ اٹھاتے ہیں تو جاگ جاتا ہے، تو آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی، جیسے انہوں نے دیکھا آنکھیں چار ہوئیں، نبوت کا نور چمکا، حلیمہ کے سہاگ جاگے، تاریخ کا دھارا بدلا، اور وہ محبت اندر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جو آسیہ نے دیکھا تھا، تو اللہ نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ کی محبت میں نے ان کے دل میں ڈال دی۔ یہاں تو دو جہانوں کے سردار ہیں اور ان کے لیے نظام بنے ہیں کہ یہ سعادت حلیمہ کی گود کو دی گئی ہے، یہ اعزاز کا تاج ان کے سر پہ رکھا جانا تھا۔ دوسروں نے دولت کی تمنا کی، اللہ نے فارغ کر دیا، خالی ہاتھ موڑ دیا۔ جو برکت کے حصول کے لیے قدم اٹھا کے آئیں، اللہ نے جھولیاں بھر دیں۔ کہا کہ آپ مسکرائے، وہ محبت کی مسکراہٹ میرے دل کو بھا گئی، اور میں نے فوراً بچہ اچک لیا اور کہا ان کے والد سے کہ بس ٹھیک ہے، میں اس کو لے کے جاتی ہوں، جتنا آپ سے ہو سکے خدمت کر دینا۔ اور میں لے کے اس کو نکلی گھر سے، اور جیسے ہی اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئی، وہ مریل اونٹنی، وہ جو گرتی پڑتی ساتھ نہ دیتی تھی، جس کے قدم نہیں اٹھتے تھے، جس کے جسم میں جان نہیں تھی، تھنوں میں دودھ نہیں تھا، تو وہ جیسے ہی ہم بیٹھے ہیں اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اس کی چال چلن بدل گئی، اس کے جسم میں قوت توانائی کی بجلیاں دوڑ گئیں، اور سارے قافلے کو کاٹ کے سب سے آگے نکل گئی۔ میرا بچہ جو رات بھر روتا رہتا تھا، سونے نہیں دیتا تھا، یہ پہلی رات تھی کہ جب میرے پستان دودھ سے بھر گئے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، میرے بچے نے بھی ان کے طفیل پیا، اور ہم نے یہ پہلی رات سکون کی گزاری۔ اور سب کہنے لگیں کہ حلیمہ تیری سواری کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ وہی تو تھی جو پیچھے رہ جاتی تھی، اب سب کے آگے نکل گئی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ حلیمہ کی گود کے اندر دو جہان کی رحمت آ گئی، دو جہاں کی رحمت آج حلیمہ کے آنگن میں کھیلنے کے لیے موجود ہے۔ اور لے کے آئیں تو بکریاں، قحط تھا، بنو سعد کے اندر قحط آیا ہوا تھا، اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی تھیں، اور جانور کمزور ہو چکے تھے، جانور بھی بھر کے آتے تھے پیٹ کو، اور تھنوں کے اندر خوب دودھ ہوتا تھا، لبریز ہو کے آتے تھے۔ کہتے کہ محمد کی برکتوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 5 سال آپ نے وہاں پہ گزارے، 5 سال وہاں پہ گزارے۔ اور سارے قبیلے والے کہتے تھے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں پہ جاتی ہیں تو اپنے چرواہوں سے کہتے تھے تم بھی ادھر لے کے جا کے چرایا کرو۔ ان کو کیا پتا کہ یہ ظاہری اسباب کی پابند چیز نہیں ہے،
बरकत जो है वो पैसे को देखकर नहीं आया करती, बरकत जो है ये असबाब को देख कर नहीं चला करती। बरकत के असूल व ज़वाबित अपने हैं, जब वो उतरती है उतारने वाला उसको उतारता है दामनों में, तो फिर कोई भी चीज़ उसके सामने ठहर नहीं सकती। और उन बरकतों का ज़ुहूर इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तों और राहतों का पैगाम बन जाता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुज़ूर की रहमत आज भी हमें आगोश में लेने के लिए तैयार हैं। हम इस रमज़ान में अपने आप को बदलें, इसकी कदर करें। अखीर अशरा आ रहा है, एतकाफ़ में बैठें, सखावतें करें, खाने खिलाएं, ज़कातें अदा करें, नमाज़ों को कायम करें, खिदमत के कोई मौक़े को जाने ना दें। किसी बेआसरा को देखकर उसके दरवाज़े से दामन बचा के ना गुज़रें। किसी यतीम के सर पे हाथ रखने के लिए आज ही अपने हाथों को तैयार करें। अपने पैसे के ऊपर सांप बन के ना बैठें, सखी बन के ज़िंदा रहो। अल्लाह की कसम वो भी चले गए जो अरबों खरबों के मालिक थे, शूम थे, किधर ले गए दौलतों को। यहाँ पे बांट के जाओ, यहाँ पे तकसीम करो। अपने गिरदो पेश में देखो, बहुत चेहरे मिल जाएंगे कि जिनके आंगन में साल भर रमज़ान उतरा ही रहता है, रमज़ान की रुत उनके आंगनों से रुखसत नहीं हुआ करती, उनके पेटों की भूख उसी तरह कायम रहती है। तो ख़र्च करें, कदर करें, घड़ियों के अंदर जितना कर सकते हैं करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।